بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کہتے ہیں کعبے کس منہ سے جاؤ گے شرم اگر تم کو نہیں آتی۔ اہم ترین خبر آج کچھ پی ڈی ایم کا حیدرآباد میں جلسہ تھا، اس میں بلاول بھٹو اور محترم مولانا فضل الرحمان صاحب خوب گرجے برسے۔ حکومت تو ان کے شر سے محفوظ نہ رہی مگر ادارے بھی محفوظ نہ رہے۔ ان کی اپنی کیا کارکردگی ہے، آج انہوں نے کیا کیا الزام لگائے اور ان کا ماضی شفاف ہے، داغدار ہے یا بہتر ہے، یا فیصلہ آپ کریں۔ میں کچھ ماضی کی تلخ حقیقتیں آپ کو حقائق بتاؤں گا جن پر یہ پردہ پوشی کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایک تو سب سے اہم ترین بات، چلیں اس ملک میں تو کچھ دیر کے لیے کرپشن کو برا تو کسی نے سمجھا، عمران خان کو یہ کریڈٹ دینا بہت ضروری پڑے گا کہ جب آج ایک ویڈیو چلی جس میں چند ضمیر فروشوں نے عوام کا دیا ہوا اعتماد اور پارٹی کو دھوکہ دے کے کروڑوں روپے کمائے، عمران خان نے اپنے ہی وزیر کے پی کے میں سلطان محمود خان سے فوری طور پر استعفیٰ لے لیا۔ بدقسمتی ہے اگر یہ الزام مسلم لیگ نون کا کوئی لیڈر پیسے لیتے ہوا نظر آئے تو قیادت اس سے استعفیٰ نہیں لیتی۔ خود پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں نے لطیف کھوسہ کے الیکشن میں ضمیر فروشی کی، لیکن پیپلز پارٹی نے استعفیٰ نہیں لیا کہ ہماری پارٹی کمزور نہ ہو جائے۔ ناظرین، گند صاف کرنے سے کبھی بھی کمزوری نہیں ہوتی، برائی ختم کرنے سے کبھی بھی جماعتیں کمزور نہیں ہوتی۔ برائی، گند، کرپشن، جھوٹ، منافقت یہ ایسی دیمک ہے کہ یہ گھروں کو لگ جائے تو انہیں ختم کر دیتی ہیں، جماعتوں کو لگ جائے تو ان کا اصول کوئی نہیں رہتا، حرام کھانا صرف ان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ اسی طرح آج محترم بلاول بھٹو صاحب نے حیدرآباد میں خوب تنقید کی اور ضیاء الحق پر تنقید کا آغاز کیا۔ میرا محترم لیڈر بلاول بھٹو ننھا منا بچہ بھول گیا کہ ضیاء الحق کے لے پالک بچے تو آج ان کے ساتھ ہیں۔ ان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ہوا بھی نہیں گزر رہی، جسے ناسور کہتے تھے آج اس کے بغیر چل نہیں رہے۔ ہر تیسرے دن نواز شریف اور آصف علی زرداری کی گفتگو ہوتی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ موجودہ حکومت کو نہیں چھوڑیں گے، نہ سلیکٹڈ کو چھوڑیں گے نہ سلیکٹر کو چھوڑیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلام آباد پہنچ کر اپنا حق چھین لیں گے، یعنی کہ ایک جمہوری حکومت کو غیر قانونی طریقے سے چھیننے کی کوشش کریں گے۔ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ تو وقت بتائے گا۔ ناظرین، مجھے بڑی آج حیرت ہوئی ان کی گفتگو سن کر بلاول صاحب کی۔ بلاول صاحب نے اس کے علاوہ بھی موجودہ حکومت پر بے پناہ الزامات لگائے۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں مارچ میں جو مارچ کریں گے آپ پارا ڈی چوک یا کہاں کہاں رکیں گے، دھمکیاں دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا دھاندلی کے نتیجے میں بننے والی حکومت پی ٹی آئی کی ملک کو کنگال کر رہی ہے۔ ایک معصومانہ سوال اگر آپ مناسب سمجھیں ناظرین، میں بلاول بھٹو صاحب سے گزارش کرتا ہوں، یقیناً اس حکومت میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لیکن آپ سے ایک سوال ہے، 12.5 سال سے آپ کی سندھ میں حکومت ہے۔ بلاول بھٹو صاحب، موجودہ حکومت کو تو برا بلا کہیں، یہ آپ کا حق ہے، سیاسی حق ہے، اس کو کوئی نہیں چھین سکتا، لیکن کیا سندھ میں ہونے والی کرپشن دنیا میں کسی خطے میں ہونے والی کرپشن سے کم ہے؟ کیا بیڈ گورنرز وہاں نہیں؟ کیا وہاں تھر میں بچے نہیں مر رہے، عورتیں نہیں مر رہی، کتے کے کاٹنے سے انسان نہیں مر رہے، کراچی مونجو دوڑ کے پہاڑ نہیں بن گئے، کھنڈرات نہیں بن گئے؟ آپ عجیب کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں عمران خان دھاندلی کے ذریعے آئے۔ آپ کی میں مان بھی لے لیتا ہوں بلاول صاحب، عمران خان 2000 دھاندلی میں آئے آپ کے بقول، تو کیا سندھ حکومت میں جو پیپلز پارٹی کی واضح اکثریت سے حکومت کی ہے اس میں دھاندلی نہیں ہوئی؟ یہ کیسی دھاندلی ہے کہ آپ جیت جائیں تو فیئر الیکشن سندھ میں پوری حکومت آپ کی اکثریت سے بن جائے، اکیلے انڈیپینڈنٹ بن جائے۔ اب اگر وفاق میں اکیلا عمران خان حکومت پی ٹی آئی نہ بنا سکے اور اسے اتحادی ہوں
کا محتاج ہونا پڑے ان کو لے کے بنائیں تو وہ الیکشن دھاندلی زدہ ہے. اور آپ پہلے سے زیادہ سیٹیں لے جائیں تو سندھ حکومت کے الیکشن شفاف ہے. یہ آپ کا پیمانہ ہے کیا؟ یہ معیار ہے کیا تولنے کا؟ الیکشن کو کون سے الیکشن فیئر ہوں گے جس میں آپ کی کامیابی یقینی ہو، ادھر نون لیگ کی کامیابی یقینی ہو؟ یہ کیا دوہرا معیار ہے؟ اگر الیکشن دھاندلی زدہ 2018 والا تو پھر سندھ میں بھی دھاندلی ہوئی، پنجاب میں بھی ہوئی، کے پی میں ہوئی، وفاق میں ہوئی. لیکن سوچئے گا ضرور. میں پیپلز پارٹی تاہم پرامن احتجاج آپ کا حق ہے. اب آ جاتے ہیں مولانا حق سچ فضل الرحمان صاحب، جو ہر دور میں اقتدار کا حصہ رہے. چاہے ڈکٹیٹر نے الیکشن کرایا، مشرف دور میں اقتدار کا حصہ رہے. ان مولانا فضل الرحمان نے مشرف کو اسمبلی میں امینڈمنٹ کرنے کی اجازت دی اور وردی میں ان کو صدر مانا. میں حیران ہوں کہ اس دفعہ ان کے لوگوں نے، حلقے کے لوگوں نے انہیں کے پی کے میں سے ووٹ نہیں دیا، مسترد کر دیا. تو یہ کہہ رہے ہیں الیکشن دھاندلی زدہ ہیں. ان کا کہنا ٹھیک ہوگا. جو یہ کہتے ہیں اور خود ایک عرصہ دراز کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے لیکن غریب کی کمیٹی نہیں نکلی. یہ خود ہی سرکاری مرات اربوں خربوں کے لے جاتے رہے لیکن کشمیر کا ایشو کہیں اجاگر نہیں کیا. دنیا میں کشمیر کا ایشو کو پس پردہ ڈالے رکھا مولانا فضل الرحمان نے. اب جوش خطابت میں حیدرآباد کہتے ہیں، میں انہیں بھی کچھ آئینہ دکھا رہا ہوں، میں خدا نہ خواستہ پی ٹی اے کا کسی ایک جماعت کا ترجمہ نہیں ہوں. مولانا صاحب نے کہا کہ ہم نے کچی گولیاں نہیں کھیلی. مولانا صاحب اس عمر میں کچی گولیاں نہ کھیلیں کیونکہ دانت ٹوٹ جائیں گے. آپ بزرگ ہیں، اس عمر میں اللہ اللہ کریں. آپ نے کہا کہ حکومت اور نیب کو بے بس کر دوں گا. اگر ادارے بے بس ہو گئے تو کیا گاڈ فادر کا راج چاہتے ہیں؟ آپ کہیں ادارے انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے. بے بس نہیں کرتے. بے بس جہاں مافیا کرتا ہے اداروں کو، وہ مافیا کرتا ہے جہاں ادارے کمزور ہوں. آپ نے کہا حکومت کو این آر او نہیں دیں گے، اچھی بات ہے نہ دیں، لیکن حکومت کو این آر او آپ کیا دے سکتے ہیں؟ آپ اسمبلی میں بھی نہیں ہیں، آپ اقتدار میں بھی نہیں ہیں، ادارے بھی آپ کے پاس نہیں ہیں. لیکن یہ آپ کا حق ہے کہنا. آپ نے یہ بھی آج الزام لگا دیا کہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ غلطیاں کی اور اس غلطیوں کی معافی مانگے. مولانا صاحب ماضی میں جتنی بھی اگر اسٹیبلشمنٹ سے غلطیاں ہوئی ہیں تو اس میں تو آپ بینیفیشری ہیں، نون لیگ بینیفیشری ہے. ہمیشہ آپ کو اقتدار میں لائے گئے. میں نے مشرف کا واقعہ سنا دیا. صرف اس دور میں آپ کی حکومت رہی کے پی کے میں. یاد کریں مولانا صاحب، سچ کڑوا ہوتا ہے لیکن سچ سچ ہی ہوتا ہے. آپ نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو معاف نہیں کروں گا. آپ نے یہ بھی کہا کہ اقتدار نااہلوں کو نکال کر باہر پھینکیں گے اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. ہاں، اقتدار کے بغیر چین تو ویسے مشکل آتا ہے. اقتدار میں سرکاری مرات، موجیں، جشن، آبادی، سرکاری مال اربوں کربوں روپے، اور اپوزیشن میں کبھی احتساب کا نوٹس، کبھی جلسے کے لیے بندے کھڑے کرنے جمع کرنے پڑے، کبھی جلوس کے لیے کرنے پڑے. یہ کیا دورہ معیار ہے؟ آپ نے کہا حکومت کو نجائز راستوں سے اور چور دروازوں سے لایا گیا. مولانا صاحب، تو جہاں حیدرآباد آپ بول رہے تھے وہاں سندھ حکومت تھی، کیا اس کے الیکشن میں بھی تو دو لفظ کہہ دیتے کہ سندھ حکومت جائز ہے یا سندھ کے الیکشن نجائز ہے یا جائز ہے؟ حیرت ہے بھائی کہ آپ کو وفاق کے مان لیا آپ کے کہنے پہ ہوں گے تو سندھ حکومت کو آپ جائز کیسے کرتے ہیں؟ ذرا اس پہ بھی ہمیں کنونس کر دیں. ہم آپ کے ممنوع رہیں گے کہ کیونکہ آپ عالم دین بھی ہیں اور لیڈر بھی ہیں. آپ نے کہا الیکشن کے نتائج تبدیل کیے گئے. اگر الیکشن کے نتائج تبدیل کیے گئے تو سندھ میں آج پیپلز پارٹی کی سربراہی میں، سرپرستی میں، سندھ حکومت کی سرپرستی میں آپ حیدرآباد میں جلسہ نہ کرتے اگر نتائج تبدیل ہوتے. آپ نے کہا سیاست سیکھنی ہے تو ہماری شاگردی کرنا پڑے گی. مولانا صاحب، آپ یہ کہیں کہ اگر مدرسے چلانے ہیں، بیرونی فنڈنگ لینا ہے تو ہمارے پاس آئے، ہم چور دروازوں سے لے کے فنڈ کے نام پر بھی پیسے لے سکتے ہیں. یہ مبینہ طور پہ آپ پر الزام آتا ہے. میں ہرگز نہیں کہہ رہا، آپ تو بڑے قابل احترام ہیں. خود حمداللہ کہہ رہا ہے کہ آپ پیسے لیتے ہیں. آپ کی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انے واہ لٹیا ہے. آپ کی جماعت کے لیڈروں کے مطابق آپ نے گیم کیا لٹو کٹو تے پھٹو. تو مولانا صاحب تھوڑا سا اس میں سچ بتا دیں کہ حمداللہ
اور مولانا شیرانی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں؟ دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ سینٹ انتخابات میں ابھی سے دھاندلی کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے، تو اس منصوبہ بندی میں کہیں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے؟ کیونکہ تو وہ بھی حصہ لے رہی ہے، نون لیگ بھی شامل ہے، اور آپ بھی امیدوار بنا رہے ہیں۔ یہ کیسا دورہ معیار ہے؟ ایک طرف آپ حکومت گرانا چاہ رہے ہیں، دوسری طرف سینٹ میں الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ، اور تیسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی مکمل کر لی گئی ہے۔ اور بھائی یہاں تو پہلے آپ کہہ رہے تھے استعفے دینے جا رہے ہیں، پھر استعفے لینے جا رہے ہیں، پھر دھرنا دے رہے ہیں، لانگ مارچ کر رہے ہیں۔ یو ٹرن نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے یہاں تک کہا کہ عمران خان کی حکومت پاکستان کے بقا کے خاتمے کی علامت ہے، اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کی حکومت رہی تو پاکستان ختم ہو جائے گا۔ نہیں مولانا صاحب، پاکستان کو ختم کیا ہے، چاہے وہ ماضی میں ڈکٹیٹر ہیں یا پولیٹیشن، کرپٹ لوگوں نے، بد کردار لوگوں نے، جنہوں نے ملکوں اربوں خربوں روپے لوٹا، اس ملک کو کنگال کر دیا۔ بس پاکستان کا ہر شخص کم و بیشتر 2.25 لاکھ سے لے کے 2.5 لاکھ تک مقروض ہے، 22 کروڑ عوام۔ احتساب کرنا ہے تو کراس دی بورڈ کریں، احتجاج آپ کا حق ہے، پرامن آپ کا احتجاج حق ہے، لیکن اداروں کو تنقید کرنی ہے تو کراس دی بورڈ کریں۔ ناظرین، میں نے نہ تو میں عمران خان کی حکومت کا ترجمان ہوں، لیکن ان کے اس خوش آئین فیصلے پر کہ انہوں نے کرپشن کی ایک ویڈیو چلنے پر اپنے بندے سے ڈیزائن لیا، ہمیں یقین ہے کہ عمران خان احتساب بلا امتیاز کریں گے۔ جو کچھ مبینہ شکایات ہیں کہ احتساب یک طرفہ کیا جا رہا ہے، اسے روکا جائے گا۔ آنے والے سینٹ میں بظاہر بادی النظر میں عمران خان کی حکومت سینٹ میں اکثریت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تاہم اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ ناظرین، عارف حمید بھٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کر لیں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔